الا اذن، اے مومنوں، اب مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا اذن، تھوڑی بہت تکلیف پہنچا سکتے ہیں یہ، ان یقاتلوکم، اگر یہ تم سے لڑائی کرنے آئیں گے بھی تو کیا ہوگا، یولوکم الادبار، پیچھے پیٹ پھیر کر کے یہ بھاگیں گے، یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ایک دوسرے کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آمنے سامنے ہو کر کے یہ یہودی کبھی بھی تم سے لڑائی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ دیواروں کے پیچھے چھپ کر کے ہی تم سے لڑائی کریں گے۔ اللہ اکبر! آج بھی قرآن کا یہ بیان، اللہ رب العزت کا یہ بیان، پوری دنیا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے دیکھتی ہے کہ ننھے منھے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کر سینہ تان کر یہودی ٹینکوں کے اوپر پھینکتے ہیں، بندوق برداروں کے فوجیوں کے اوپر پھینکتے ہیں، لیکن وہ فوجی دیوار کے پیچھے چھپ چھپ کر کے گولیاں مارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ دیکھیں رب کا کلام، اب اس قرآن میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں؟ اللہ 1400 برس پہلے یہ بات اپنی ماننے والے بندوں کو بیان فرما رہا ہے، اور آج ہم ٹیلی ویژن پر ان یہودیوں کی بزدلی دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اور بھی دیکھیں گے، کب؟ جب ان سے جہاد ہوگا تو اللہ فرماتا ہے یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، یہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، بیت المقدس آزاد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیسے آزاد کرو گے؟ سب سے پہلے تم خود مسلمان بن جاؤ، خود مسلمان بن جاؤ، پھر تمہارے اندر جب ایمان کی برق اور ایمان کی بجلی آئے گی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جہاد ہوگا۔ ارے اینٹ اور پتھر تک بولیں گے کہ تعال یا عبد المسلم، اے مسلم بندے آجا، ادھر دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تم اس کو قتل کرو گے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کے وہ بیانات ہیں جو کسی بھی دور میں کوئی مائی کا لال اس کو جھٹلا نہیں سکا ہے اور نہ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس طرح سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، سنو یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ آج میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودی دنیا کے، یہ لعنت جو ہوئی تھی صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر یہ دھتکار، یہ اللہ کی پھٹکار رہے گی۔ یہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر پناہ لیں گے، یہ جہاں کہیں بھی رہیں گے یہ ذلیل اور رسوا رہیں گے، یہ ملچ، یہ گندے ہی مانے جائیں گے، یہ کہیں بھی رہیں گے۔ اور سنو، یہ جب پناہ لیں گے تو دو چیزوں کے سوا اور ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یا تو انہیں اللہ کی رسی میں پناہ ملے گی، یا ہمیشہ کسی کی گود میں بیٹھ کر کے یہ بیٹھیں کھیلیں گے، یہ تنے تنہا کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیر، اللہ کی رسی تو انہیں نہیں مل سکتی، لیکن آج امریکہ کی گود میں بیٹھ کر پوری دنیا کو نچا رہے ہیں، اور ہر دور میں۔ اور سنو، یہ نہ سوچنا کہ امریکہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، ٹونی بلیئر بھی اس سے محبت کرتا ہے، یا جتنے بھی عیسائی، یا جتنے بھی برٹش کے، انگلینڈ کے، یورپ کے لوگ ہیں، یا امریکہ کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ان یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ان سے قطعاً کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ ارے جارج بش کو، ٹونی بلیئر کو اگر اس کسی مسجد میں یا کسی خاص کمرے میں بٹھا کر اور اس کی دھارمک کتاب بائبل اس کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تو دل سے بول تجھے یہودیوں سے محبت ہے، اللہ کی قسم وہ یہی کہے گا یہ وہ بدذات قوم ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن بول رہا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ یہ جہاں بھی رہیں گے اپنی گند پھیلائیں گے۔ تم سوچتے ہوگے تو پھر یہ عربوں کے اندر کیوں لایا گیا؟ ارے یہ آیا نہیں ہے، اس کو لایا گیا ہے۔ یہ تو یورپ اور امریکہ کی گودوں میں یہ قوم پل رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے اوپر ذلت و رسوائیاں تھوپ کے بیٹھے ہیں۔ ہر انگریز ان سے نفرت کرتا ہے، ہر انگریز یہودی کے نام پر تھوکتا ہے، ہر عیسائی یہودی کے نام پر تھوکتا ہے، اور ان سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، یاد رکھو۔ لیکن چونکہ یہ لوگ ان کی گودوں میں تھے، ان کی سوسائٹیوں کو برباد کر رہے تھے، انہیں کھوکھلا کر رہے تھے، اب چونکہ اس زمانے میں انہی لوگوں کا قبضہ پوری دنیا کے اوپر تھا، کہیں فرنسا کا، کہیں کہاں برٹش کا، ہر جگہ ان کا قبضہ تھا۔ انہوں نے سوچا اب سب کو تو ہم نے الگ الگ کر دیا، سب آزاد ہو گئے، اس گند کو کہاں لے جائیں، اس گند کو کہاں پھینکیں؟ ہم اپنے یہاں یورپ میں تو نہیں رکھ سکتے، امریکہ نے کہا ہم بھی نہیں رکھیں گے، پھر کہاں رکھیں؟ اس گند کی ٹوکری کو کہاں رکھیں؟
اس وقت تو مسلمان کمزور ہی تھے بیچارے، مسلمان تو کمزور تھے اور یہ فلسطین کے اندر دنیا دار بھی تھے۔ سوچا کہیں نہیں ان کے باپ داداؤں کی زمین میں لے جا کے ان کو آباد کر دیا جائے، چنانچہ اس ٹوکری، اس گند کی ٹوکری کو لا کر اس فلسطین کی ایک تل ابیب کی چھوٹی سی دھرتی پر لا کے ان گندے ملچ خنزیروں بندروں کو لا کر کے ان مردودوں نے ہمارے سر کے اوپر ڈال دیا کہ خلاص پڑے رہو وہیں۔ یہ دفاع کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ یورپ کی بھی مجبوری ہے، یہ امریکہ کی بھی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ وہاں سے بکھرے تو ان کا ملک برباد ہو جائے گا، ان کی اپنی تہذیب و تمدن خراب ہو جائے گی۔ ان کو پتہ ہے، سب پتہ ہے، یہ دنیا کی بڑی ہی مقہور، بڑی ہی ذلیل، بڑی ہی پلید، بڑی ہی گندی قوم ہے یہودی۔ یہ کہیں نہیں رہ سکتے، ہندوستان میں نہیں بسایا گیا اس کو، پاکستان میں نہیں بسایا، خیر وہ اس وقت تو بر صغیر سب ایک ہی تھا، چائنا والے نے بھی انکار کر دیا، ہر ملک نے اس کو انکار کر دیا، ہم نہیں لیں گے۔ کہا گیا بھئی اب زبردستی، برطانیہ نے کہا ہم تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ہم اب جس کو بٹھائیں گے وہی آئے گا، اس نے کہا اب ہم چھوڑ رہے ہیں، اپنے یہاں سے نکال کر کے یہیں بٹھا دو ان خبیثوں کو، یہی مریں گے کٹیں گے، یہ لعنت آ کے ہمارے سر پہ آئی۔ اب عرب بھی نہیں پسند کر رہے ہیں، اب کیا کریں گے بھائی؟ یہاں اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی رہنے دو، وہ مجبور ہیں کہ یہ پلیدی پھیلے گی تو برباد ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ یہودیوں کی سٹوری، یہودیوں کا اتہاس قرآن کریم اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تنہا کبھی نہیں تمہارے مقابلے میں آئیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کی گود میں بیٹھ کر کے یہ حکومت کریں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب ان کے اوپر اترے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَنَةُ، اور یہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہوگی۔ اللہ نے یہ میڈل کس قوم کو عطا فرمایا؟ بولو، اس قوم کو جس قوم کو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا ایوارڈ عطا کیا تھا، میں نے تمہیں ساری قوموں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات بالکل مختصر کرتے ہوئے، کیوں آخر ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا دی؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ہم نے بتایا نا کہ وہ ذلیل تھے، مقہور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ذلت دی، رسوائی دی۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں وہ دنیا بھر میں آج تک اور قیامت تک ذلیل رسوا ہیں؟ آؤ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتلا کہ آخر ان یہودیوں پر کیوں اتنی سزا سخت مقرر کی گئی کہ یہ قیامت تک ذلیل و رسوا جہاں بھی رہیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد کی زبانی اس قوم بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے۔ عیسیٰ نے بھی لعنت کی، داؤد نے بھی لعنت کی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ یہ نہایت ہی بدترین، یہ نافرمان لوگ تھے، ویعتدون، اور یہ سرکشی کرتے تھے، سرکش لوگ تھے، یہ نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کو برے برے القاب دینا، ان کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی تھیں ان حدوں سے یہ تجاوز کر جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا یہ مت کرو، وہ کرتے تھے، اور پھر وہ جرم کر کے کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور پھر وہ لوگوں کا کام یہ تھا کہ سماج اور سوسائٹی میں ان کے اپنے معاشرے میں جو برائیاں ہوتی تھیں ان برائیوں کو کوئی روکنے والا بھی ان کے اندر نہ تھا، ان برائیوں سے منع کرنے والا بھی ان کے اندر کوئی نہیں تھا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ نہ کر کے وہ کتنے برے بن چکے تھے اور کتنا برا عمل ان کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے، بنی اسرائیل جب گناہ کرنے لگے، نہتہم علماؤہم، تو ان کے درمیان جو علماء تھے، عالم تھے، نیک لوگ تھے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو انہوں نے روکا، منع کیا کہ ایسا مت کرو۔ فلم ینتہو،
لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے مولویوں کی باتوں سے باز نہ آئے. فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ. سنو سبب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں